وہ ایسے پانی کتوں آیا ہے؟ پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا، یار پانی ایسے کر دیتا ہے یہ اسی نے. ضیاء کا دور نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے میں بھی کیا ہے، میں کیا اور تو بھی بدتر ہے یہ بھی میں کیا ہے، پھر یہ فکرہ بھی اگلا سنے ہے. اگر مارشل لا لگا تو ہم مداخلت کریں گے. پتا نہیں کتنے بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن انڈکلیئرڈ مارشل لا میں مداخلت جوئی صاحب اپنا ججز نے تاریخل کیوں نہیں سنا؟ نہیں میں نے یہ تو نقصان اٹھان گے تھوڑی صف وچ کھلو جان گے. جسٹس سوالوں کے جواب لے کے بغیر چلے گئے. جسٹس کمٹ کرو کہ تھی سارے سوال لو گے. نہیں رہا نہیں لو کمٹ کر رہا نہیں رہا. دیکھو میری گل سنی ہے نا ساری، تو میں یہ وکیل ہاں، ساحل دی وکیل تو ضروری نہیں ہوتا سنے. تو تھی پھر سوالوں جواب دے. ہاں میں دے گا، کمال ہے، میں دے گا. حد ہو گئی ہے تو بالکل جنہ مزید. او لیفٹ ان کتنے گیا؟ رائٹ ونگ تو ہے، لیفٹ ان کتنے کی حال ہے سی جان دی ون اینڈ اونلی گریٹ. قیوم صدیقی اس منڈے نو میں دیکھا یہ اندر کیس سن رہا ہے اور سنتا جا رہا ہے باہر نکل رہا ہے کہ اپنا بیان دے دینا. اور ایک تو بغیر نوٹس تو دیکھا، نوٹس بنائے ہونے الف تو لے کے یہ تک کیا ہوا بڑے مدلل انداز میں آیا. انہیں آخیا پھر یہ ایشو بھی آیا. میں کیا یہ نہیں رکتا کسی رکو. ہو گیا جی. اچھا یار کبھی رات 1 بجے بیڈ روم میں جانا. اچھا کرن دے یار کرن دے. بسم اللہ اجازت ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اسی تسلسل میں آج بھی چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت شروع کی. ایک میجسٹریٹ کے پاس یہ اقبال جرم کروانے لے کر گئے ایک ملزم کو. میجسٹریٹ نے کہا الامان اس کی حالت تو دیکھو، وہ تو کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ تو نڈھال ہے، میں کیوں کر اور کیسے اس کا بیان جو ہے اقبالی بیان جو ہے 164 کا لکھوں. اس نے انکار کر دیا. یہ بات میں نے سپریم کورٹ کو بتائی. اٹارنی جنرل آئیں بائیں شاہیں مارتے رہے. اور اسی طرح پھر میں نے کہا کہ جی ابھی بھی انہوں نے 102 اشخاص کی جو آپ کے سامنے بھی کی تھی فہرست تک نہیں دی ہے. یہ اتنا، اور چیف صاحب نے کہا بھائی اتنی سیکریٹو کون سی بات ہے، اتنی آپ کیوں اس کو اخفا رکھے ہوئے ہیں. وہ 102 بندے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی تحویل میں آپ نے انہیں گرفتار کیا ہے، تو پھر ان کا نام دینے میں، اس کی فہرست دینے میں، تاکہ تشفی تو ہو جائے ان کے جو والدین ہیں یا ان کے جو بھی ہیں وہ رسا ہیں، ان کو ایک تسکین تو مل جاتی ہے کہ چلیں ہمارا جو ہے بچہ یا ہمارا خامند یا ہمارا جو ہے بھائی اب جو بھی ہے وہ ایک تحویل میں ہے اور محفوظ ہے، کم از کم زندہ تو ہے. ابھی تو یہ بھی کسی کو نہیں پتہ ہے. اور اسی طرح سمیر کھوسا نے بھی اپنا جو ہے نالش کی. اس نے بھی کہا کہ میرے کلائنٹ کو بھی نہ تو کسی کو ملنے دیا گیا ہے اور وہ بھی بہت بری حالت میں ہے اور نہ وکیل تک رسائی ہے. تو چیف صاحب نے کہا کہ اگر ہم کسی کو یہاں سے مقرر کر دیں اور جا کے دیکھیں تو اس پر بھی اٹارنی جنرل نہیں مانے اس بات پر. وہ انہوں نے میرا نام لیا. میں کوئی اس قسم کا سائل تو نہیں ہوں کہ میرا کوئی ذاتی کوئی بھائی کوئی دوست کوئی رشتہ دار کوئی میرا اندر ہے کہ میں اپنی نالش. اور میں جیل میں بطور اٹارنی جنرل بطور گورنر میں نے 50,000 دفعہ جیل وزٹس کی ہیں. میرے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. باہر کیا مجھے یہ شوق نہیں تھا لیکن چیف صاحب کی طرف سے آیا. مگر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ وہ غالباً تو پھر انہوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں ہم ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا عدالت کا کوئی سینئر یا آفیشیل کو ہم جو ہے بھیجیں تاکہ ان کی کیفیت دیکھی جائے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم ٹرائل ابھی تک شروع نہیں کیے گئے ہیں. مجھے بتائیے گا
کہ ہم نے یہی کہا کہ جناب ہمیں یہ ایسا جو ہے یہ منظور بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بنیادی حقوق نہ صرف یہ اپیل کے رائٹ سے شروعات ہوتے ہیں بلکہ بنیادی حقوق آپ کے ابتدا سے شروع ہوتے ہیں، اس کے گرفتاری سے شروع ہوتے ہیں، اس کی گرفتاری کے بعد اس کو جو ہے وہاں ٹرائل سے شروع ہوتے ہیں، اس کے وہ تمام جو ہے اوپن کورٹ کے سے شروع ہوتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ کسی فوجی کو تو یہ تو پھر آپ چلے جائیں رشیا چلے جائیں یا آپ چائنا چلے جائیں جہاں فوجی جو ہے وردی میں بیٹھ کر وہ عدالتیں لگاتے ہیں، یہ پاکستان میں ایک آئین ہے اور اس کے تحت جج کو he should be qualified to administer justice، اور ان کا ایک طریقہ ہے، سیشن ججز کس طرح بنتے ہیں آپ کو پتہ ہے، سول ججز کس طرح بنتے ہیں آپ کو پتہ ہے، ATA اینٹی ٹیررزم کوڈ کس طرح بنتی ہے آپ کو پتہ ہے، اسپیشل جج کس طرح بنتے ہیں، یہ سینئر سیشن جج کا رینک ہوتا ہے جن کی 20-30 سال جو ہے یہ تجربہ ہوتا ہے اس قانون کی جو ہے اس میں منشا کے مطابق جو ہے یہ فیصلے کرتے ہوئے آئے ہوتے ہیں اور کئی وکیلوں میں سے آئے ہوتے ہیں، تو ان کی ایک لیگل نالج ہوتی ہے، تو لیگل نالج کی بیسس پر وہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو آپ عدالت کا فیصلہ کہہ سکتے ہیں، صرف گلٹی ناٹ گلٹی لکھ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور اگر اس کے کوئی ریزن دے بھی دیں، یہ اب اگر جو لالی پاپ دے رہے ہیں ہم نے اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، جو اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں ٹائم دیں اور 1 مہینے کا اور ہم قانون سازی کے لیے کوشش کرتے ہیں، یقین نہیں دلایا۔ وہ گلبھاشن کا جو ہے قصہ سنا رہے ہیں، وہ بھائی گلبھاشن کا کیا تعلق ہے ان بچوں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ایک ٹریگر آف ہوا ہے اور اس میں پاکستانی 102 بچے جو جن کی پیرنٹس ہلکان ہوئے ہیں ان کے ٹرائل میں ہم کب کہہ رہے ہیں کہ بری کر دیں؟ بھائی ہم کہتے ہیں کہ ڈیو پروسیس آف لا کے تحت ان کو اگر اینٹی ٹیررزم کورٹ بنتی ہے تو اینٹی ٹیررزم کورٹ ٹرائی کرے، اگر سیشن کورٹ بنتی ہے تو سیشن کورٹ جو ہے ان کو ٹرائی کرے، اوپن ٹرائل ہو، اور اس کے بعد اپیل آتی ہے ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں اس کی پٹیشن ہوتی ہے۔ یہاں کوئی اپیل نہیں ہے، کوئی اپیل سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں نہیں ہے، کوئی پٹیشن جو ہے سپریم کورٹ میں نہیں ہے آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے ان کا جن کا ٹرائل ہونے جا رہا ہے۔ تو اور آج کہاں رکھا جا رہا ہے؟ یہ سارا سیکریٹو ہے، حتیٰ کہ نام تک دینے سے گریزاں ہیں۔ تو اس لیے ایسے ٹرائل میں تو بنیادی حقوق عوام کے وہ بلک رہی ہے عوام، ہمیں بالکل یہ اس طرح کی جو ہے قبول نہیں ہے۔ بھلے وہ اگر کرتے ہیں تو قانون سازی 2/3 سے آئین کو ترمیم کرنا پڑے گا، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی عوامی نمائندہ آ کر یہ سویلینز کے تابع کر دے گا، فوجی عدالتوں کا سنوائی تابع کر دے گا، ورنہ کل کو یہ خود آئیں گے۔ اور محترم نواز شریف صاحب نے جب 98 کا آرڈیننس کیا تھا، اگر یہ اس کو لیاقت حسین کے کیس میں سپریم کورٹ کے 9 جج اس کو جو ہے کالعدم قرار کے نہ پھینکتے تو یقین کریں کہ پہلا ٹرائل نواز شریف کا ہوتا، اسی اپنے بنائے ہوئے قانون میں ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل ہو رہا ہوتا۔ تو اس لیے ایسا نہ کریں جو آگے سے بھی اثر انداز ہو، ایسا گڑھا نہ کھولیں جس میں آپ خود گریں، اور ایسی چیز نہ کریں جس میں عوام پاکستان جو ہے بنیادی حقوق سے محروم ہو کر ایک خوف کی فضا میں جو ہے زندہ رہے۔